ٹی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ناظرین، آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ اسلامی سماج کی بنیادیں، اس عنوان سے ہم نے آپ کو اس سے پہلے واقف کرایا تھا۔ آج اسلامی سماج جن اصولوں پر قائم ہے، ان اصولوں کی نشاندہی ہم اس ایپیسوڈ میں کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، اسلامی سماج کو ایک اصول دیا گیا، تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی، نیکی اور پرہیزگاری، بھلائی اور اچھائی، جہاں کہیں بھی تمہیں نظر آئے تو تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس میں جا کر تم شامل ہو جاؤ۔ تعاون کرو اس آدمی کے ساتھ، مدد دو اس کی۔ اگر اس کے راستے میں کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان پریشانیوں کو اگر تم دور کر سکتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پریشانیوں کو دور کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کے کام میں، سرکشی اور نافرمانی کے کام میں ہرگز تمہیں نہ تعاون کرنا ہے نہ وہاں جانا ہے، بلکہ اس سے دور رہنا ہے۔ اسلامی سماج کا یہ اصول بہت اہم اصول ہے، اور اس ایک اصول سے ہزاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کام جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے، کوئی آدمی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر وہ مانگتا ہے تعاون تب بھی، نہیں مانگتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھو کہ کہیں اس کو آپ کے تعاون کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر اس کو محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا ہے تو آپ خود جا کر پیشکش کرو کہ بھائی اگر ہمارے تعاون کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا معفرا طیبة بها نفسه ليدفعه الى الذي امر له به احد المصدقین۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خازن کا، اس عامل کا، اس اجیر، نوکر اور سروینٹ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس کے ماتحت کوئی کام چل رہا ہے، کوئی فیکٹری چل رہی ہے، جس کو اس کے مالک نے کچھ مال دے رکھا ہے اور اس کو اجازت دی ہے کہ اس کو فلاں فلاں کاموں میں آپ خرچ کر دو۔ ایک خازن، خزانچی جو امین ہے، خیانت نہیں کرتا، اس میں امین ہے، امانت دار، اور جو بنود، جو نکات، جو افراد، جو اشخاص، جو راستے مالک نے بتلائے ہیں کہ ان راستوں میں، ان چیزوں میں یہ مال خرچ کرنا، ایسے ایسے لوگ آئیں تو ان کو یہ دے دینا۔ مدرسے والے آتے ہیں، مسجد والے آتے ہیں، یتیم خانے والے آتے ہیں، بیواؤں کے لیے کوئی اسکیم کوئی چلاتا ہے، وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کو اتنا اتنا مال دینا۔ وہ خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہے، ان کو ویلکم کہتا ہے، اور پھر اچھے دل کے ساتھ ان کو وہ مال دے دیتا ہے، پورا، اس میں کٹوتی نہیں کرتا، ان سے رشوت نہیں لیتا، بہانے
اور ہیلے لگا کر کچھ پیسہ روکنے کی کوشش نہیں کرتا، پورا پورا دے دیتا ہے۔ جس طرح یہ مالک اللہ رب العزت کے نزدیک صدقہ دینے والوں میں شمار ہے اور وہ صدقہ دینے والا ایک اچھا آدمی ہے، ایسے ہی یہ خازن، یہ خزانچی بھی اللہ رب العزت کے نزدیک صدقہ دینے والا ہے، اس کا اجر اس سے کم نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کیا ہے کہ آقا نے، مالک نے جو پیسہ جہاں خرچ کرنے کے لیے دیا تھا وہاں پر ایمانداری کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ پورا پورا خرچ کر دیا۔ اس کا تو کچھ گیا نہیں، کام تو اس کا تھا، یہ تو نوکری پاتا ہے اور سروس کر رہا ہے وہاں، اس کا اس میں کچھ بھی نہیں گیا ہے، لیکن جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور جو لینے آتے ہیں ان کو خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال تو کسی کا ہے، دے کوئی رہا ہے، لیکن ہاتھ ان کا ہے، ان کے واسطے سے جا رہا ہے، تو یہ مین میخ نکال رہے ہیں، یہ اس میں ناک بھون چڑھا رہے ہیں، یہ اس میں خواہ مخواہ اڑنگے لگا رہے ہیں، ان کے دل پہ بڑا گراں گزر رہا ہے، تیل والے کا تیل جل رہا ہے، مشلچی کی اپنے آپ پریشانی ہو رہی ہے۔ بھائی تمہارا اس میں کیا جا رہا ہے؟ اگر تم اچھے دل کے ساتھ اس کو پورا پورا خرچ کر دیتے ہو تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ تو تمہیں تو یہ چاہیے کہ کوئی آدمی اگر تمہارے یہاں آئے تو اس کو اچھے انداز سے اس کے ساتھ برتاؤ کرو، اس سے ملو، پوچھو اور پھر جتنا اس کو ملنا چاہیے پورا کا پورا اس کو دے دو خوش دلی کے ساتھ، تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اسلامی سماج میں اگر ایک آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، دوسرا آدمی خالی اس کی حفاظت کرتا ہے، تیسرا آدمی اس کو لکھ کر دیتا ہے، چوتھا آدمی اس میں کسی اور طریقے سے شامل ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ بس جس کا پیسہ ہے اسی کو ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ اس میں شامل ہیں اگر نیتیں ان کی درست ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ تو نیکی اور بھلائی کے کام میں آپ اگر شریک ہوتے ہیں اور کسی کا تعاون کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، محض ہاتھ بٹانا، ایک آدمی مسجد بنوا رہا ہے، پیسہ اپنا لگا رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جاتے ہیں اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، آپ اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ چلو وہاں مسجد بن رہی ہے، وہیں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا نگرانی کریں گے، دیکھیں گے کوئی مال ضائع نہ ہو، ادھر ادھر بکھرے نہیں، یا وہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بیکار میں یہاں پر آئے ہیں اور اللہ رب العزت کے یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، آپ کو بھی اللہ رب العزت کے یہاں سے آپ کی نیت کے اعتبار سے پورا پورا ثواب ملے گا۔ تو اسلامی سماج میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی آدمی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ایک آدمی یتیم خانہ بنا رہا ہے، یتیموں کی خبرگیری کے لیے، جو بچے جن کے والد دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اب ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں، ڈر ہے اس بات کا کہ یہ بچے ضائع ہو جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط آدمی ان بچوں کو غلط کام میں لگا دے، وہاں سے بچانے کے لیے ان بچوں کو پڑھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، لکھاتا ہے، پروگرام بنایا ہے اور کوئی یتیم خانہ بنا رہا ہے۔ آپ اگر کسی بھی طریقے سے اس میں تعاون کرتے ہیں تو آپ برابر کے شریک ہیں۔ نیکی کے ہر کام میں آپ شرکت کریں، وہ آدمی کوئی بھی ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یتیم خانہ کوئی مسلمان بنائے گا تو آپ شرکت کریں گے، کوئی غیر مسلم بنائے گا تو آپ شرکت نہیں کریں گے۔ اگر بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رین بسیرا بنا رہا ہے،
اگر مسلمان ہیں تو آپ شرکت کریں، غیر مسلم ہیں تو شرکت نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی نیت کا ثواب اللہ رب العزت کی یہاں پائیں گے، آپ اس میں شریک ہو جائیں اس نیت سے کہ یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اور غریبوں بے سہارا لوگوں کے لیے رہنے کا جاڑا، گرمی، برسات، ان تینوں موسم میں ان کو آرام کے لیے یہ جگہ بنائی جا رہی ہے۔ بھئی ہم بھی اس میں تعاون دے رہے ہیں، پیسہ دے سکتے ہو تو پیسہ دو، کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہو تو کام کرو، تم برابر کے ثواب میں شریک رہو گے۔ کوئی بھی کام نیکی کا ہو رہا ہے، لیکن اگر برائی کا کوئی کام ہو رہا ہے، کہیں کسی جگہ پر کسی آدمی نے یہ طے کیا ہے کہ یہاں تماشا ہوگا، چندہ کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس بھی آیا، آپ سوچ رہے ہیں دوں نہ دوں، نہیں دوں گا تو یہ سوچیں گے کہ یہ تو بڑا بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، اس نے تو 100 روپے بھی نہیں دیے، تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں پیسے دیتے ہو، یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں۔ آپ ایسے آدمی کو چندہ نہیں دے سکتے۔ عدوان اور اسم، گناہ کا کام، سرکشی اور عناد کا کام، معاشرے اور سماج کو بگاڑنے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بالکل نہیں، عدم موالات، ترک موالات، کسی طرح سے ہم تمہارے شریک نہیں ہیں، نہ پیسے سے، نہ جان سے، نہ بات سے، کسی بھی طرح سے برے کام میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، پھر ملتے ہیں وقفے کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ بریک سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے اس بات کا کہ تعاون علی البر، اس کی اجازت ہے اسلامی سماج میں، اور تعاون علی الاسم والعدوان، برائی کی طرف لے جانے والی چیز، سماج اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے والی چیز، اسلامی سماج میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گوش گزار کرنا مناسب خیال کرتا ہوں کہ ذرا دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج کو کن بنیادوں پر سنوارا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، متفق علیہ۔ ایک آدمی غزوے کے لیے نکل رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے لیے سامان کر کے دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہے، نہ اس کے پاس گھوڑا ہے اور نہ اس کے پاس لڑنے کا سامان ہے، تلوار بھی نہیں، کوئی اور سامان بھی نہیں جس کی ضرورت ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ بہتر ہے میں اس کے لیے سامان کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ایسا ہے تم جا رہے ہو، کس کس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتا دو، میں سارا سامان تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ اس نے بتا دیا ایک گھوڑا چاہیے، تلوار، تیر، ترکش، کمان، یہ وہ سب کچھ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہاں پر جائے گا تو ظاہر ہے کہ کھائے گا پیے گا بھی، کھانے پینے کا سامان بھی۔ یہ چلا گیا، وہ غزوے میں گیا ہے اور یہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو ثواب، جو نیکی وہ کما رہا ہے، وہ ثواب، وہ نیکی اس کو بھی مل رہی ہے۔ وہ وہاں پر جا کر محنت اور کوشش کر کے کما رہا ہے اور یہ اپنے گھر بیٹھ کر وہی ثواب کما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں جانے کا سامان کرنے اور اس کے لیے اچھی نیت رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ثواب میں اس کو شریک کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ثواب ملے گا اس کا آدھا اس کو مل جائے گا، نہیں، اللہ رب العزت اس کو پورا دے گا، اس کو بھی الگ سے پورا دے گا، نہ اس کا ثواب کم ہوگا نہ اس کا ثواب کم ہوگا۔
اور اسی طرح ایک آدمی اس لائق نہیں ہے کہ کسی غازی کے لیے سامان سفر تیار کر سکے. اس نے اس بات کا تہیہ کیا، اپنے دل میں نیت کی کہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، تم جا رہے ہو، بچوں کی طرف سے بے فکر رہنا، بچوں کی ضرورت پریشانی کوئی بھی آئے گی میں اس کو دیکھ لوں گا. وہ مجاہد وہاں اس میں چلا گیا. یہاں پیچھے وہ اس کے گھر کی خبر رکھتا ہے، بازار سے کوئی سامان لانا ہے، سودا لانا ہے، اس کے بچوں سے کوئی لڑ رہا ہے، اس کو کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تو یہ آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نہیں، کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا، اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گا کہ ان کا گھر کا آدمی باہر گیا ہوا ہے. اس آدمی کو بھی حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے سوائے دیکھ ریکھ کے، اس کو بھی پورا پورا ثواب مل رہا ہے. یہ تو مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، مان لیجئے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، لیکن پریشانی اس کے گھر پہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کے والدین کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بچہ، کوئی لڑکا، اس کا ہم عمر، اس کے گھر والوں کو، اس کے والد کو، اس کی والدہ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے انکل، اس کو چلا جانے دو، اس کے پیچھے میں ہوں نا، جو بھی ضرورت آپ کی ہو، جو یہ کام کرتا تھا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو دین اسلام پڑھنے کے لیے جانے دو. اسی طرح سے آپ، کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کے کوئی بچہ نہیں ہے، یا بچہ ہے پڑھنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، دلچسپی نہیں رکھتا. آپ نے یہ محسوس کر کے میرے بچے تو پڑھ نہیں رہے ہیں، لاؤ اسی بچے پر توجہ کی جائے. آپ نے اس کے والدین سے کہا کہ بھائی اپنے بچے کو پڑھنا چاہتا ہے، یہ اس کو بھیج دو. وہ کہنے لگے کہ بھائی بھیج تو دیں لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کا خرچہ پانی کیسے ہوگا؟ اور اس نے یہ کہا یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آپ اس کو صرف بھیج دو، باقی جو ضرورت ہوگی، فیس کی ضرورت ہو، کپڑے کی، خرچے کی، کرائے کی، وہ ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا، آپ مجھ سے کہیے. یا اس کو پیسے دے دیں اس کے گھر والوں کو کہ بھئی آپ بھیجتے رہیے، اس کو احساس بھی نہ ہو، یا اپنے طور پر لے لے، اپنے آپ منی آرڈر ہر مہینے کر دیا کرے اس کو. یہ بچہ جب تک پڑھے گا اور یہ جب تک اس کو پڑھائے گا، ایک دینی تعلیم کے لیے نکلنے والے بچے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا لیطلب بہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین طلب کرنے کے لیے، اللہ رب العزت جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو جنت کا راستہ اسی کے لیے آسان نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے بھی آسان ہوا. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اسی کے لیے نہیں کرتی، اس کے لیے بھی کرتی. فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، صرف اسی پر نہیں کرتے، اس پر بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کام میں اس کا برابر کا شریک ہے. تو جو فضیلت اس کو حاصل ہو رہی ہے وہ فضیلت، وہ ثواب اللہ رب العزت اس کو بھی دے گا. اسلامی سماج میں نیکی کرنے والا اور نیکی میں تعاون کرنے والا دونوں ایک درجے پر رکھے گئے، اور اگر یہ برائی کرے اور برائی کا ساتھ دے تو بھی ایک درجے پر رکھے گئے. نیکی کرنے والا اور نیکی میں ساتھ دینے والا یہ دونوں ثواب میں شریک ہیں، برائی کرنے والا اور برائی میں ساتھ دینے والا یہ دونوں گناہ میں شریک ہیں. اسلامی سماج میں ہر قیمت پر نیکی کرنے والے کا تعاون کرنا اور اس کے لیے راستے آسان کرنا، رکاوٹیں دور کرنا، اس کو ضروری خیال کیا گیا. برائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسلامی سماج میں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی سماج میں
مومنوں میں، مسلمانوں میں برائیاں پھیل جائیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ تو جو لوگ کسی اسلامی سماج کو بگاڑتے ہیں مالداری کی بنیاد پر یا غربت کا بہانہ لے کر یا کسی اور طریقے یا ذریعے سے، تو ان کے لیے عذاب علیم اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ برائیاں وہ گالی گلوج والی ہوں، غیبت چغلی والی ہوں، لڑائی جھگڑے والی ہوں، کسی کا مال کھا لینے کی ہوں، کسی بھی طرح کی ہوں، یہ برائیاں ہیں، اس میں آپ ساتھ نہ دیں کسی کا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ یہ اصل میں قاعدہ جاہلیت کے زمانے کا تھا کہ ہم تو اپنے بھائی کی طرف ہیں، ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ تو وہی بتایا، مثل وہی استعمال کی، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بدل دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمارا بھائی اگر مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا بھائی ظالم ہے ہم اس کی مدد کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم میں اس کی مدد کر رہے ہیں تو مظلوم کا اور حال خراب ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ظالم کی مدد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چپت مار رہا ہے تو تم ایک اور مار دو، نہیں، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہاتھ پکڑ کے روک لو، ظلم نہ کرنے دو۔ اگر آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے روک لیا، ظلم نہ کرنے دیا، تو آپ نے حقیقی معنی میں اپنے بھائی کی مدد کی، کیونکہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کے لیے زبردست گناہ اور عذاب تھا۔ آپ نے اس کو اس گناہ سے، اس عذاب سے بچا لیا، تو حقیقت میں آپ نے اپنے بھائی کی زبردست مدد کی۔ یہ ہے ظالم کی مدد۔ تو ظالم کی مدد کرو، ظلم نہ کرنے دے کر، ظلم سے اس کو باز رکھو، اور مظلوم کی مدد کرو کہ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو ظلم کر رہا ہے اس سے کہو کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے جو بھی صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں وہ ساری صلاحیتیں استعمال کرو۔ اسلامی سماج میں کوئی ظالم اور کوئی مظلوم رہے اور اسلامی سماج دیکھتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور مظلوم کے ساتھ فریاد رسی کی، داد رسی اور فریاد رسی دونوں مظلوم کی ہوں گی اسلامی سماج میں، بغیر اس کے اسلامی سماج کا تصور نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنے کی اجازت چاہیں گے، سلسلہ کلام جاری رہے گا، پھر ملتے ہیں ایک دوسرے عنوان کے ساتھ اسلامی سماج کے اس پروگرام میں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔